السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں۔ آج جو ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں ہم بیان کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ خدا کی دعوت دی، لیکن قوم ایمان نہ لائی، قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور آپ علیہ السلام اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور ان لوگوں سے فرمایا کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب قوم کو اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے ماں بادشاہ کے اپنے جانوروں اور مویشیوں کو لے کر اور بے قرار ہو کر جنگل میں سچی توبہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا اور بلک بلک کر نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور گریہ ازاری شروع کر دی۔ ایک طرف ان کی آہ و بکا اور دوسری طرف جانوروں کی فریاد۔ الغرض رحمت خداوندی متوجہ ہوئی اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے۔ تمام کشتی والے گھبرا گئے، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ سب نے مل کر سوچو بچار کی کہ طوفان میں یہ کشتی کیوں آئی، جس کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ میرا تمام عمر کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی بھی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یقیناً کشتی میں ایک ایسا ہی طوفان آتا ہے۔ بس آواز دی جائے کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے کہ تمام کشتی کی ہلاکت سے اس بھگوڑے غلام کی ہلاکت بہتر ہے۔ باہم مشورے سے قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، لیکن کسی نے بھی آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ دوبارہ پھر قرعہ ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر قرعہ ڈالا گیا تو پھر آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ اب کہ حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ بحر احزر سے بحکم الہی ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی آئی اور آپ علیہ السلام کو لقمہ کر گئی، لیکن بحکم الہی نہ آپ علیہ السلام کی ہڈی توڑی اور نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچایا۔ آپ علیہ السلام اس کے لیے غذا نہ تھے، بلکہ اس کا پیٹ آپ علیہ السلام کے لیے قید خانہ تھا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، پھر پاؤں کو حرکت دی تو وہ ہلا، یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، یا الہی، میں نے تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جسے اس سے پہلے کسی نے جائے سجود نہ بنایا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ عظیم الشان مچھلی بحر محیط میں لے کر چلی اور وہ اس میں غوطہ زن ہوئی اور زمین کی تہہ میں پہنچی، جہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ سمندر کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کو اندھیرا۔ ان اندھیروں میں پھنس کر جب آپ علیہ السلام سمندر کی تہہ میں پہنچے تو وہاں سمندر کی تہہ کی کنکریوں اور سمندر کے جانوروں کی تسبیح سنی تو ان اندھیروں میں پکار اٹھے۔ پس اس یونس نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب نقائص سے پاک ہیں،
بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ان کلمات کی صدا عرش پر سنائی دی جانے لگی۔ فرشتے کہنے لگے بہت دور دراز کی یہ آواز آئی ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں۔ آواز بہت ضعیف ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے پہچانا نہیں، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس علیہ السلام جن کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز آپ کی طرف آتے ہیں اور جن کی دعائیں آپ کے ہاں بہت مقبول ہیں۔ خدایا جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتے تھے تو اس مصیبت کے وقت ان پر رحم فرما۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے سو ہم نے ان کی دعا قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دے دی، اندھیروں سے نکال دیا، اور اسی طرح اہل ایمان کو بھی ہم کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اگلنے کے بعد آپ اس وقت بہت ہی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کے اس جگہ کدوں کی ایک بیل اگ اور آپ نے اس کے سایہ میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون کی وہ دعا جو انہوں نے بطن ماہی میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کدو کو پسند فرماتے اور فرماتے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ تو آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔